وہ دنیا میں کوئی کارۂ نمایاں انجام نہیں دے سکتا. بعض لوگ پڑے رہتے ہیں, اٹھ رہا ہوں, ارے اٹھ جاؤ, اٹھ رہا ہوں نا, ارے اٹھ جا بھائی, اور بولا نا اٹھ رہا ہوں, جاؤ نا بھائی, اٹھ رہا ہوں اٹھ رہا ہوں اٹھ رہا ہوں. ارے بھائی اب تو جماعت کھڑی ہونے والی ہے, امام صاحب کو فون کر کے روک دیں کہ حضرت ابھی اٹھنے والے ہیں, اٹھ رہا ہوں. اچھا اب یہ جو کیفیت ہے نا, اٹھ رہا ہوں اٹھ رہا ہوں, وہ آپ چیک کر لیں, نہ آپ سو رہے نہ اٹھ رہے ہیں, نہ نیند بھی نہیں ہو رہی. یہ ایک محض قسم کی سستی, ایک محض قسم کی کاہلی اور ایک اعلیٰ درجے کی غفلت ہے یہ. اللہ ہمارے پیر صاحب کو سلامت رکھے. پیر صاحب بھی الارم رکھ کے سوتے ہیں, امیر سنت بھی اپنے بستر کے ساتھ چٹائی پر سوتے ہیں. آپ اپنے چٹائی کے ساتھ اب الارم رکھ کے سوتے ہیں. چند مرتبہ مجھے آپ کے کمرے میں ہی سونے کا موقع ملا ہے. ٹون ٹو بجی, جو الارم بجی, آپ یوں اٹھ کے بیٹھ گئے, آپ یوں اٹھ کے بیٹھے اور گھڑی کا الارم بند کیا. اب دوبارہ لیٹنا آپ کی ڈکشنری میں نہیں ہے. لیٹیں گے اور اٹھنے سے پہلے کے جو اوراد و وظائف ہوتے ہیں اب آپ وہ پڑھ لیں گے. اگر میں کہوں کہ یہ روٹین ہے, میں 100% احتیاطاً نہیں کہتا, باقی 99.9% آپ سمجھیں کہ یہ امیر سنت کی روٹین ہے کہ آپ اسی طرح کرتے ہیں. دنیا کے کامیاب لوگوں کی اگر آپ بایوگرافی پڑھیں گے نا, ان کی زندگی کا جائزہ لیں گے, سب سے بنیادی بات جو ان کی زندگی میں آپ کو ملے گی وہ ہے وقت کی قدر. انہوں نے وقت کی قدر کی, وقت کو انہوں نے ضائع نہیں کیا. آپ اور ہم اگر جائزہ لیں تو ہم تقریباً 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ اپنا بستر پر بیکار ضائع کرتے ہیں. اس کا کوئی مطلب کہ وہ فائدہ نہیں ہوتا. آپ خود غور کر لیں, آپ لیٹے ہوئے ہیں, سستی جس کو کہتے ہیں, سستی ہو رہی ہے. یہ سستی تو مروا رہی ہے, کاہلی تو مروا رہی ہے. کہیں جا کر بیٹھیں گے, جب اٹھے, او یار تو بہت دیر ہو گئی, تو تمہیں پتہ نہ چلا. آج کل تو گھڑی نہیں, گھڑا پہنتے ہیں اتنا بڑا بڑا ہاتھ پر, اور اتنی مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. 1.5-2 گھنٹے آپ کے نکل گئے, ہوٹل پہ چائے پیتے پیتے نکل گئے, گپے مارتے مارتے, گپے مارے, چلو گپ شپ کرتے. ارے بھائی گپ شپ کیا, یہ کون سی دنیا ہے گپ شپ کی؟ گپ شپ کون سی اصطلاح ہے؟ فضول لوگوں کی اصطلاح گپ شپ ہو سکتی ہے, معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا. گپ شپ, واٹ ڈو یو مین فار گپ شپ؟ کام کی بات کریں. جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی جس بات پر حسرت کریں گے وہ ہوگی کہ جو دنیا میں وہ وقت جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا, اس بغیر ذکر کے گزارے گئے وقت پر جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی اس پر حسرت کریں گے. اب گپ شپ کی بات کر رہے ہیں. کوئی آپ کا اہم کام کا آدمی, جو بہت کم لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں, there are very few people in our society, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو واقعی جس کو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ہے یار. آپ اس کی زندگی دیکھ لیں, اس کی زندگی میں گپ شپ کی گنجائش نہیں ہوتی. وہ اسکیڈول پہ چلتے ہیں, ٹائمنگ پہ چلتے ہیں. آنے کا ٹائم, جانے کا ٹائم, اٹھنے کا ٹائم, بیٹھنے کا ٹائم, ایون کہ کھانے کا ٹائم. میں نے امیر سنت کو دیکھا ہے, کیونکہ ہی از دا ون آف دی سکسیسفل پرسنالٹی ان دس پلانٹ. کامیاب ترین شخصیت کی جب کتاب لکھی جائے گی انشاءاللہ, اس میں میرے پیر صاحب کا نام ضرور لکھا جائے گا. یہ ٹائمنگ پر چلنا ہے, نماز کے ٹائمنگ, اوراد و وظائف کی ٹائمنگ, حتیٰ کہ اب کھانے کے لیے بیٹھنا. اب تو یا جاتے ہیں مغرب کے بعد بیٹھ گئے نا, کھانا کب آئے گا, کھانا کب آئے گا, کھانا کب آئے گا. نہیں, ٹائمنگ. اب اذان کو مثال کے طور پر 25 منٹ ہیں, اذان کو 30 منٹ ہیں, جناب کھانے پہ جائیں گے, پتہ 20 منٹ میں کھانا کھا لیں گے. ایک ٹائمنگ ہے کہ کتنی دیر میں کھانا کھانا ہے. کھانا کھانا کر کے بعد پھر کتنی دیر, فلاں ورد و وظائف میں کتنی دیر لگے گی. سحری سے جیسے آپ کے یہاں سحری ہوتی ہے, سحری کے بعد کچھ دعا مناجات وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے. اذان فجر ہوئی, اس کے بعد نماز فجر اور اذان فجر کے درمیان کیا کیا پڑھنا ہے. ٹائمنگ.
ہر چیز اپنے اسکیجول، موسٹلی ہر چیز اپنے ٹائمنگ کے ساتھ چل رہی ہے۔ اگر آپ اور ہم اپنے اس بچی کچی سانسوں میں، بچی کچی سانسیں اب جو بھی بچ گئی ہیں وہ بچ گئی ہیں، آپ کو بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا کہ ہماری سانسیں باقی کتنی ہیں، نہ بوڑھے کو پتا ہے نہ جوان کو پتا ہے۔ ایز اے کوانٹٹی آف بریتھ، سانس کی گنتی کے حوالے سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہو جائے گا۔ جوان بھی ٹیک لگاتے لگاتے مر سکتا ہے، بوڑھا بھی چلتے چلتے گر سکتا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اب جو بچی کچی آپ کی میری سانسیں رہی ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں۔ یہ بھی ایک وقت تھا جس کو آپ بیٹھ کر یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ ایک تعداد ہے تو یہاں سے اٹھ کر باہر ہے، اگر وہ اس سے واقعی زیادہ ضروری کام میں ہے کوئی بات نہیں، اور اگر یہ اس سے زیادہ ضروری کام میں نہیں ہے تو اس تک میری بات کی آواز ہی نہیں پہنچے گی کہ آخر آپ نے اپنا یہ اہم ترین قیمتی وقت کیوں ضائع کیا؟ وائی؟ آپ اپنی جیب سے ایک 10 کی نوٹ ضائع نہیں کرتے، آپ 1000 روپے خرچ کر دیں گے، آپ کو افسوس نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی چیز ملی ریٹرن، لیکن 10 کی نوٹ اگر گر گئی آپ کو پریشانی ہو جاتی ہے، یار کہاں گر گئی، پیسے کہاں ہیں؟ 10 کی نوٹ گھر میں ہلا ہلی کر دیں گے، تکیے کا غلاف نکال دیں گے، اندر تو نہیں چلا گیا، ادھر تو نہیں گر گئی، پلنگ کے نیچے جھانکیں گے تو بستر کے صوفے کے، ارے بھائی کیا ہوا، 10 روپے نہیں مل رہے یار، ارے کل تو 1000 روپے خرچ کیے، تم کو افسوس نہیں ہوا، 10 روپے کے لیے رو رہے ہو، وہ خرچ کیے تھے نا، اس 1000 کا میں نے ریٹرن لیا ہے، چاہے کھایا ہو یا میں نے کوئی چیز لی ہو یا کسی کو خیرات کر دی، کسی کو صدقہ کر دیا، اس کا کچھ ریٹرن تو ہے۔ 10 روپے ضائع ہوئے نا، آپ کو 10 روپے ضائع ہونا گوارا نہیں ہے، اور یہ پرائز لیس وقت کو آپ ضائع کریں گے جس کا کوئی مول نہیں ہے۔ وقت، ٹائمنگ، انسان کے فیصلے ٹائمنگ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ ٹائم پر فیصلہ کیا بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، اگر ٹائمنگ غلط ہو گئی بندہ ناکام ہو جاتا ہے۔ وقت کی قدر کریں، اللہ ہمیں ان سانسوں کی قدر عطا فرمائے۔ اور جو اس وقت بیچارے یہ جو نکل جاتے ہیں باہر، اور کئی لوگ گلی کوچوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، ماہ رمضان کا اتنا پیارا وقت ہے، اب رہی کتنے گئے دن، تو وقت کی قدر اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور سستی غفلت جو ہو جاتی ہے، ارے اٹھ رہا ہوں جا رہا ہوں، سستی نہیں، یہ آج تھوڑا سا ذہن بنائیں، سستی نہیں، بالکل چاقو چوبند رہیں۔ سونے کا ٹائم ہے، نو کمپرومائز، سو جائیں، جو بھی آپ کی 6 گھنٹے کی 7 گھنٹے کی روٹین ہے سونے کی، سو جائیں، مگر جب آپ کو مدنی حلقے اور نیکی کی دعوت کے اور جو اس طرح کے ہمارے ٹائمنگ ہیں، ایک نظم و ضبط، ایک ڈسپلن ہے، اس کو لے کر چلے، انشاءاللہ آپ کو بھی بے حد فائدہ ہوگا اور مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 5۔ مجھ پر درود، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 17۔ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد نویت سنت الاعتکاف۔ میرا نام محمد اشرف اتاری ہے اور میں امریکہ کے اسٹیٹ کیلیفورنیا کی مکی کابینہ کی ڈویژن فیضان صدیق اکبر سے عرض کر رہا ہوں۔ ہم فیضان سنت سے درس سنتے آ رہے ہیں۔ اس میں ایک طرف کنفیوژن ہے کہ ایک جگہ ہم یہ سنتے ہیں کہ اگر روزہ دار غلطی سے پیٹ بھر کر کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر بارش کا پانی منہ میں چلا جائے، حلق سے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اگر آپ براہ کرم شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ غلطی سے کھانا اور ہے، اور یاد ہونے کی صورت میں حلق سے نیچے اترنا یہ اور ہے۔ تو جب بارش آئی اور ہوش و حواس قائم ہے، نیند میں بھی اگر کھایا پیا تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو اگر بارش کا پانی آیا اور منہ میں چلا گیا، روزہ بھی یاد ہے تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ جی، اصل تو یہی تھا کہ روزہ جو نام ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مخصوص وقت یعنی طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے وغیرہ سے رکا رہے گا۔ تو بھول سے بھی اگر وہ کھا لے تو بھی اس صورت میں اصل اعتبار سے تو روزہ ٹوٹ ہی جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے کھا پی لیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے، کیونکہ روزے کا جو معنی تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ لیکن یہاں پر شارع علیہ السلام یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے۔ تو چونکہ حضور علیہ السلام نے اس کا استثناء فرما دیا ہے تو اس وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ باقی دوسرا امیر اہل سنت نے فرق دونوں کا بیان فرما دیا کہ بھول اور چیز ہے اور غلطی بھولنا اور چیز ہے اور غلطی سے چلے جانا یہ اور چیز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بذریعہ وین آج ہمارے ساتھ پاک سہروردی کابینہ فیضان مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف اور پاک ترمذی کابینہ مدرسۃ المدینہ جی ٹی روڈ گجران والا پنجاب، جبکہ بذریعہ انٹرنیٹ سردار آباد کی خصوصی شرکتیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی آیا نو، خوش آمدید۔ میرا نام محمد حسان رضا اتاری ہے، میں سردار آباد سے بول رہا ہوں۔ پیارے بابا جان، کھیت تو بہت سارے ہوتے ہیں، سبزیوں کے الگ تو پھلوں کے الگ، لیکن یہ کھیت تو کپاس کا ہے اور کپاس سے کپڑا بھی بنتا ہے، اور کپڑا ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا دکھنے کے لیے کپڑے بھی اچھے پہنے جاتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اچھے کپڑے کہتے کسے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کپڑے پسند فرماتے تھے؟ پیارے باپا جان دعا کرتے میں حافظ قرآن بن جاؤں۔ ماشاءاللہ۔ سبزیوں کا کھیت ہوتا ہے، پھلوں کا کھیت نہیں کہتے، پھلوں کا باغ کہلاتا ہے۔ تو کپڑے وہی اچھے جو ہمارے اچھے اچھے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اچھے لگیں، جو سنت سے نہ ٹکرائیں وہ اچھے۔ باقی اب دنیاوی نظروں میں تو ایک سے ایک لباس بن رہے ہیں، لاکھوں لاکھ روپے کے جوڑے بنتے ہیں، اگر وہ سنت سے ٹکراتے ہیں تو اچھے نہیں ہیں۔ سنت کے مطابق لباس پہننا چاہیے، ستر ڈھک جائے یہ تو فرض ہے نا، اور باقی ایسا لباس ہو کہ جو سنت سے نہ ٹکرائے، یعنی جیسے کہ مہذب حضرات جو لباس پہنتے ہیں اور وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتا، سنت کے خلاف نہیں ہوتا، اگرچہ وہ سنت سے ثابت بھی نہیں ہوتا، تو اس کو بھی سنت سے ٹکرانا نہیں کہیں گے۔ جو خلاف سنت ہو، جس سے سنت مٹ رہی ہو، تو وہ خلاف سنت کہلائیں گے۔
ورنہ تو بہت سارے لباس ہیں، بلکہ پہلے تو ہاتھ سے سلائی ہوتی تھی، اب تو مشین سے سلائی ہوتی ہے، تو یہ بھی کیا ہم کہیں گے سنت سے ٹکرا گئے۔ پہلے گھنڈی لگتی تھی بٹن کی جگہ دھاگوں کی، اب پلاسٹک کے بٹن، اسٹیل کے بٹن، تو ان کو بھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سنت سے ٹکرا گئے، ورنہ تو اس طرح کا تو کپڑا ہی نہیں ملتا، وہ جو انداز تھا کپڑے کی بنائی کا، اور اب جو کپڑے کی مطلب یعنی کہ جس طرح پروڈکشن ہوتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے رنگوں کے شیڈ اس طرح نہیں ہوتے ہوں گے جیسے اب ہیں، تو یہ مطلب جو بھی شریعت جن لباس کو قبول رکھتی ہے وہ جائز ہوتے ہیں، اور ان کو سنت مٹانے والا نہیں کہیں گے۔ اب سنت کے مطابق مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ بہار شریعت میں یہ لکھا ہے کہ سنت یہ ہے کہ آستین ایک بالشت چوڑی ہو، کرتا جو ہے آدھی پنڈلی تک ہو، ٹخنا گھٹنا تو سب جانتے ہیں، ٹخنا شاید سب نہیں جانتے، پاؤں کا جو پنجہ زمین پر ہم رکھتے ہیں نا، اس پنجے کے اوپر دیکھیں گے تو ابھرا ہوا ہڈی ہوتی ابھری ہوئی، تو اس کو ٹخنا بولتے ہیں۔ تو ٹخنا اور گھٹنا، اس کے درمیان کی جو نلی ہے وہ کہلاتی ہے پنڈلی، تو آدھی پنڈلی تک سنت ہے۔ آپ جھک کر دیکھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی، آپ یوں سیدھے کھڑے رہیں گے، دوسرا دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ آدھی پنڈلی تک ہے یا نہیں۔ وہ تو آپ خود سیریس ہوں گے سلوانے کے وقت تو ہی مطلب آدھی پنڈلی تک اچانک نہیں بنے گا، آدھی پنڈلی تک بنوانا پڑتا ہے، عام رواج اس کا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو سنت لکھا ہے۔ ہمارے یہاں مدنی ماحول میں ایک تعداد ہے جو یہ کوشش کرتی ہے کہ آدھی پنڈلی تک ان کے کرتے کی لمبائی ہو۔ دونوں طرف چاک کھلے ہوں، یعنی کہ اس کو پتہ نہیں انگلش میں کیا بولیں گے، دونوں طرف کٹنگ ہو۔ ایک تو گول کرتا ہوتا ہے لمبا، اس میں سائڈوں پہ کٹنگ نہیں ہوتی، اور یہ جو ہمارے ہاں جس کو مدنی سوٹ بولتے ہیں ان کے سائڈوں پہ کٹنگ ہوتی ہے۔ پھر کپڑا یہ کہ ایسا چست نہ ہو کہ جس میں نماز پڑھنا سجدہ کرنا ہی دشوار ہو جائے، بلکہ ایسا ڈھیلا ڈھالا ہو واجبی سا کہ جو بے ڈنگا بھی نہ لگے اور نماز میں رکاوٹ بھی نہ بنے۔ جیسے کلی والا کرتا بھی اس میں آ گیا، کلی والا ہی ضروری نہیں ہے، ایسا ہو کہ نماز میں کسی قسم کا خشوع میں وہ رکاوٹ نہ بنے، خشوع اور خضوع میں اطمینان سے بندہ نماز پڑھ سکے۔ پھر گرمی سردی کے حساب سے بھی دیکھ لیں، اب گرمی میں موٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھے گا تو خشوع میں رکاوٹ بنے گا، گرمی ہوگی۔ سردی میں بالکل باریک سا کپڑا پہن کر نماز پڑھے گا، سردی لگے گی تو یہ خشوع میں رکاوٹ بنے گا۔ تو لباس وہ ہو کہ جو سردی گرمی سے بھی ہم کو بچائے، موسم میں جو بھی مطلب ہے اس کے تعلق سے ہمارے لیے وہ فٹ ہو، ایسا لباس پہننا چاہیے۔ اس میں سنتیں بھی کہیں آ گئیں، کہیں آداب بھی آ گئے، کہیں موجودہ تہذیب بھی آ گئی، سب مل کر میں نے ایک مدنی گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر سنت کے فیس بک پیج پر جو لائیو اس مدنی مذاکرات جاری ہے، سوال یہ آیا ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں ہو اور اس پر غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنے سے اس کے بال ٹوٹیں تو کیا دم واجب ہوگا؟ دو چار بال ٹوٹنے سے، 3 بال ٹوٹے تو ایک مٹھی گیہوں یا فی بال 1 کھجور یہ صدقہ کیا جائے گا، یہ رائے خدا میں دیا جائے گا۔ اس کو فقیر مسکین کو دینا ضروری ہے، اور دنیا میں کہیں بھی دے سکتا ہے، حرم کے فقیروں کو دینا افضل۔ دم نہیں ہے اس پر، دم کی اور صورتیں ہیں،
یہ ایک اور سوال آپ سے اسلام آباد سے ہے، ملک اشر علی کر کے نام ہے، کہتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 15 منٹ ابھی رہتے ہیں، روزہ بند تو کر لیا ہے لیکن پھر یاد آیا کہ دوائی نہیں لی تھی، تو کیا اب ہم روزہ بند کر لینے کے بعد کہ جبکہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے کیا ہم دوائی لے سکتے ہیں؟ جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی آپ 100 مرتبہ روزہ بند کریں وہ کھلا ہی رہتا ہے، کھا پی سکتے ہیں۔ صبح صادق ہو گئی چاہے روزہ بند کرنے کی نیت نہ بھی کریں آپ، روزہ بند ہو چکا، تو دوا لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ دوسرا 3 بال سے جب زیادہ ٹوٹ جائیں گے، جب تک ایک مٹھی نہ ہو جائے، چوتھائی بال نہ ہو جائیں کسی حصے کے سر، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ پھر تو صدقہ فطر دینا پڑے گا۔ صدقہ فطر، جی ہاں صدقہ فطر دینا، یعنی پھر اس کے اوپر صدقہ لازم آ جائے گا؟ جی پھر صدقہ لازم آ جائے گا 3 سے اوپر بال ہوں تو جی۔ صدقہ فطر کی رقم دے دیں یا اتنے گندم دے دیں۔ اور صدقہ فطر آج کل ہمارے یہاں تو 100 روپے رمضان شریف عید الفطر کا جو فطرانہ جس کو بولتے ہیں، وہ گیہوں کا 100 روپے، جو شریف کا 250 روپے، اور کھجور اور کشمش 1600 روپے ایک فطرہ دینا چاہیے، دل کھول کے دینا چاہیے، 1600 روپے والا دینا چاہیے جس کو حیثیت ہو۔ تو یہ تو یہاں کے پاکستان کا حساب ہے، اب حرم میں دیں گے تو وہاں کا حساب دینا ہوگا، یہاں پر دیں گے تو یہاں کا حساب دینا ہوگا۔ چاہیے انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ کیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، یہ ضروری ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، یہ اس کی کیا فضیلت ہے؟ مستحب، اذان دینا سنت ہے، بچے کے کان میں اذان دینا سنت ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا نام اس کے کان میں جائے تو یہ نیک فعل ہے، اور فوائد مرگی سے، ہاں مرگی سے اس کی حفاظت ہوگی، مرگی، یہ تو سونا سب انگلش بولو نا، ایپیلیپسی، ایپیلیپسی، ایپیلیپسی کہتے ہیں، ایپیلیپسی، ایپیلیپسی یعنی مرگی سے بچے کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ رمضان کی شان، حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ممبر کے قریب آ جاؤ، چنانچہ ہم وہاں حاضر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سینے پر قدم رکھا، پہلے سینہ یعنی کہ اس کو اسٹیپ یا ٹپا غالباً بولتے ہیں، جب پہلے سینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسرے سینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ممبر منور سے نزول فرمایا، یعنی نیچے تشریف لے آئے، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ سے وہ بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے حاضر ہوئے اور کہا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی وہ رحمت سے محروم ہو، تو میں نے آمین کہا۔ جب میں نے دوسرے سینے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا جس کے سامنے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود پاک نہ پڑھے وہ رحمت سے محروم ہو، تو میں نے آمین کہا۔ پھر جب میں نے تیسرے سینے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا جس کے پاس اس کے والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچا اور انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کرایا تو وہ رحمت سے محروم ہے، تو میں نے کہا آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ مظفر حسین ہیں کلکتہ سے، فیس بک پیج پر انہوں نے سوال کیا ہے
کہ پیر کیا محرم ہے یا نامحرم، استاد کیا محرم ہے یا نامحرم، استاد کو باپ کا درجہ دے کر کیا وہ محرم ہو جائے گا؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ پیر اور استاد محرم ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے، اور محرم کا وہی رشتہ جو ہے نا، جو مطلب بیان کیا کہ وہی ہے، صرف پیر ہونے کی وجہ سے محرم نہیں بن جائے گا، نہ استاد ہونے کی وجہ سے محرم۔ نہ پیر صاحب کا نامحرم جو مریدنی ہے وہ ہاتھ نہیں چوم سکتی۔ پیر صاحب چومنے دیں گے تو خود بھی گناہ گار ہوں گے، یہ چومے گی تو گناہ گار ہوگی۔ یہ مطلب وہ دوسری بات ہے کہ جب ایسی عمر آ جائے، بالکل ارذل عمر، ضعیفی، تو قریب منظر، جھریاں پڑ جاتی ہیں اور نکاح کی آرزو نہ رہے، تو ایسی صورت میں گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن جنرلی پیر صاحبان ایسے ہوتے نہیں ہیں، بھلے بوڑھے ہوتے ہیں لیکن ان میں اٹریکشن ہوتا ہے، وہ چیز نہیں ہوتی جو میں نے جس کا اشارہ کیا۔ تو آج کل یہ پیری مریدی میں یہ ہو رہا ہے، ہاتھ چومے جا رہے ہیں، سر پہ ہاتھ پھرائے جا رہے ہیں، بے پردگیاں ہو رہی ہیں، مریدنیاں حاضری دے رہی ہوتی ہیں، اور سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر بعض اوقات اخبار میں آتا ہے کہ پیر صاحب وہ مریدنی کو لے کر بھاگ گئے، تو اس لیے وہ شریعت نے پردہ رکھا ہے، مریدنی کو چاہیے کہ پیر صاحب سے بالکل بھی فری نہ ہو اور ان کے قریب بھی نہ جائے۔ ٹھیک ہے، بیعت ہے، جو اگر وہ جامع شرائط ہیں تو بیعت ہونے میں حرج نہیں ہے، جبکہ جامع شرائط ہونا چاہیے بیعت۔ اور جو سچے پیر ہوتے ہیں، ستھرے پیر ہوتے ہیں، جن کا سلسلہ درست ہوتا ہے، جامع شرائط ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی خبریں سنی بھی نہیں جاتی، جیسا میں نے عرض کیا، وہ بیچارے ہوتے ہیں بعض، اور بعض اوقات تو پیر کم اور بابا جی زیادہ ہوتے ہیں، تو اس چکر میں وہ ترکیب آؤٹ ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ میڈیا والوں کو مزہ آ جاتا ہے، میڈیا والے زیادہ گناہ گار ہوتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے، کہ وہ اگر کوئی پیر نما شخص ایسی حرکت کر لیتا ہے تو پھر وہ سارے پیروں کو، سارے علماء کو، سارے مشائخ کو وہ ہدف پر لیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور یوں خود اپنی آخرت داؤ پر لیتے ہیں۔ ورنہ پیر نے برا کیا تو سارے پیر برے ہو گئے، تو پیروں کے پیر دستگیر بھی تو پیر تھے، غوث پاک بھی ہمارے، تو نعوذ باللہ ہر فرد برا تھوڑی ہوتا ہے۔ ایک نے شراب پی تو سارے مسلمانوں کو شرابی تھوڑی کہا جائے گا، جس نے پی وہی شرابی ہے، تو جس نے غلطی کی وہی غلط ہے۔ اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں نے اپنی وہ بیٹی ہے اس کو میرے اہل سنت کا بیعت کرانا ہے، تقریباً 7 مہینے کی ہے، نام ہے فاطمہ عبد الحمید ابطاری۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں فاطمہ کو میں نے داخل کیا۔ ولیوں کے سردار سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مدرسے کے اندر اجتماع میں بیان فرما رہے تھے کہ چھت پر سے ایک سانپ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر گرا، سامعین میں بھگدڑ مچ گئی، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، مگر سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ سانپ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کپڑوں میں گھس گیا اور تمام جسم مبارک سے لپٹتا ہوا گریبان شریف سے باہر نکلا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا، مگر قربان جائیے میرے پیر و مرشد غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ پر کہ ذرہ برابر بھی نہ گھبرائے۔ اب سانپ زمین پر آ گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر چلا گیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، حضور سانپ نے آپ سے کیا بات کی؟ ارشاد فرمایا، سانپ نے کہا، میں نے بہت سارے اولیاء کو آزمایا ہے مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ تھر تھراتے ہیں شاہ جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آنے والے بعض مختلف ممالک سے اور کئی مختلف شہروں سے آنے والے عاشقان رسول، ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے آنے والے عاشقان رسول، اور اسی طرح او بی وین کے ذریعے ملتان شریف پاک سوہر وردی کابینہ میں اجتماعی طور پر ایک تعداد میں شریک ہونے والے عاشقان رسول مدرسۃ المدینہ جی ٹی روڈ گجراوالا پنجاب پاک ترمذی کابینہ میں کثیر تعداد میں جمع ہونے والے عاشقان رسول
مزید نیٹ کے ذریعے مندسور ہند میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے کے شریک عاشقان رسول اور اسی طرح سردار آباد کے عاشقان رسول جو نیٹ پر ہمارے ساتھ ہیں، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں۔ امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دے، سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلم ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت پہ غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیس بک پر آنے والے سوالات میں سے یہ بھی ہے کہ کیا عورت اپنے باری کے دنوں میں ذکر و اذکار اور قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے تو پھر کس طرح؟ ذکر و اذکار تو کر سکتی ہے،
البتہ تلاوت نہیں کر سکتی۔ قرآن کی آیتیں جس میں حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی بنیت حمد پڑھ سکتی ہے، اس طرح دعائیہ آیتیں بنیت دعا پڑھ سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ شدید کمر میں درد ہو تو نماز پڑھنے کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ نماز تو معاف نہیں ہے، پڑھی جائے گی۔ کیسے؟ اب وہ الگ بات ہے کہ ایسی صورت ہو کہ سجدے پر ہی قدرت نہ ہو یا قیام پر قادر نہ ہو، بتائیے۔ یہ تو واضح کریں گے نا کیسا شدید درد ہے۔ اگر تو قیام ہی نہیں کر سکتے، سجدہ کر سکتے ہیں، تو پھر تو حکم یہ ہوگا کہ جتنی دیر قیام کر سکتے ہیں اتنی دیر قیام کریں، ٹیک لگا کر بھی، سہارا لے کر بھی، تکبیر تحریمہ بھی کہہ سکتے ہیں اتنی دیر، تو تکبیر تحریمہ کہہ کر ہی بیٹھ جائیں، باقی نماز بیٹھ کے ادا کریں۔ اور اگر ایسا درد ہے کہ سجدہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کے اوپر قیام بھی نہیں رہے گا، پھر ساری نماز بیٹھ کر ہی ادا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال نماز تو باہر صورت فرض ہے، وہ ادا کرنا ہوگی۔ اب درد کی صورت دیکھی جائے گی کہ کیسی ہے۔ اگر درد کی صورت ایسی ہے کہ قیام ساکت ہو جاتا ہے، بیٹھ کے ادا کریں، سجدہ نہیں کر سکتے، ایسا درد ہے تو سجدہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر قیام بھی نہیں رہے گا ان کے اوپر۔ نماز میں جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ قیام کہلاتا ہے۔ میرا سوال ہے کہ اگر نماز میں، یہ اسد اتاری ہیں، خواجہ محمد اسد اتاری، اور اس سے پہلے جو چند سوالات ہوئے ہیں ان کے جوابات امید ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا پر سوال کرنے والوں نے سن لیا ہوگا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں اتحیات کے بعد سلام پھیرنے کے بعد وقت منہ پھیر لیا، پھر ابھی کچھ پڑھا نہیں تھا کہ یاد آئے کہ ابھی کچھ رکعتیں باقی ہیں، تو اسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا سجدہ سہو وغیرہ ہوگا؟ جی، اگر نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا، کوئی ایسا کلام نہیں کیا کسی سے، اٹھ کے وہاں سے چل نہیں دیے، تو ٹھیک ہے، کھڑے ہو جائیں، نماز کی جو بقایا رکعتیں ہیں اسے ادا کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔ منافی نماز کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، یعنی ایسا کام نہیں کیا کہ جو نماز میں نہیں کر سکتے، جیسے کسی سے گفتگو کرنا، کھانا کھانا۔ یہ سوال یہ آیا کہ مدنی مذاکرے میں سنا تھا کہ تحریم نام کا مطلب ہے حرام، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب حرمت ہے، آپ وضاحت فرما دیں۔ حرام کس نے کا پتہ نہیں، تو جو کہہ رہے ہیں وہ بتائیں گے۔ تحریم کا معنی ایک معنی حرام کرنا بنتا ہے، حرمہ کا معنی حرام کرنا۔ سورۃ التحریم میں جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ جو حرمہ، کہ آپ اس کو حرام کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک بعض اوقات جو ہے نا وہ حرمت کے معنی عظمت کے بھی ہوتے ہیں، تو اب یہ جو پوچھا گیا اس کے حساب سے ہی بتایا گیا ہوگا۔ مسجد الحرام حرمت والی مسجد جس میں کعبہ ہے، اور جب ولد الحرام کہیں گے تو یہاں عرفی کہ یہ گالی ہے۔ تحریم نام رکھنے میں حرج ہے؟ معنی اگر حرمت اور عظمت کا لیتے ہیں تو یہ معنی تو جائز ہے، تو اب اس سے نام رکھے جائے جو بزرگوں ٹھیک کی طرف منسوب ہوں، صحابہ کی، انبیاء کرام کی طرف منسوب ہوں، ولیات صحابیات کی طرف منسوب ہوں، بہتر وہی نام ہے۔ کیا ہم اپنے نام کے ساتھ سید لگا سکتے ہیں؟ اگر کوئی ہے سید تو لگانے میں حرج نہیں ہے، مگر یہ کہ سید لگانے میں امتحان ہے، جائز تو ہے، لوگ احترام کریں گے، تو احترام میں پھر یہ کہ طبیعت چاہتی ہے کہ لوگ میرا احترام کریں، یہ ہلاکت ہے۔ یعنی اتنا طبیعت میں کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا کہ لوگ میری تعظیم نہ کریں، ایسی خواہش کہاں سے لائے گا، لوگ میری تعظیم کریں۔ اب اس میں تو ہے بڑا مسئلہ ہے، وہ حدیث سے پاک ہے نا کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوا کریں اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ تو اب یہ کہ اپنا جو بھی لقب بتاتا ہے جس سے فضیلت نکلتی ہے،
یعنی مثلاً سید، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں سید اپنے آپ کو؟ اب جیسے درس نظامی ہمارے یہاں کیا تو مدنی، تو یہ کیوں کہہ رہا ہے مدنی؟ اپنے پر غور کریں، ہے دونوں الفاظ جائز جو اس کا اہل ہے اس کے لیے، لیکن اگر یہ ہے کہ لوگ میری تعظیم کریں، میرا احترام کریں، تو اس میں ہلاکت ہے، اور یہ عام طور پر اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ کہ اگر جیسے کہ سید ہے تو 4 آدمی ہیں، تین نے ہاتھ چومے، ایک نے ہاتھ نہیں چومے، جس نے ہاتھ نہیں چومے اس کے بارے میں دل کی کیفیت پر غور کریں کہ کیا ہوا، کیسا لگا؟ لگتا ہے سیٹ نہیں ہے، لگتا ہے سیٹ نہیں ہے، کیسا لگے گا؟ تو یہ مطلب اسی طرح لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، سادات کرام کے لیے کھڑے ہوتے، کھڑے ہونا چاہیے، ثواب کا کام ہے، لیکن خود سید صاحب آزمائش پہ کہ جو نہیں کھڑے ہوں گے ان کے دل میں میل آ سکتا ہے، کہ جو کھڑے ہوئے یہ بھی ظاہر دل کو تو بھلے معلوم ہوں گے، اور خواہش اگر یہ پیدا ہوتی ہے کہ کھڑے ہوا کریں تب یہ مصیبت ہے بہت بڑی۔ دیکھیں میں نے سید کہنے یا مدنی کہنے کو منع نہیں کیا، ناجائز نہیں کہا، اپنے دل پر غور کریں، اگر اپنے دل کی قلب سلیم ہے، اس کے پاس دل سلامت ہے تو کہنے میں حرج نہیں ہے، اور دل تعظیم چاہتا ہے یا کہنے کا مقصد یہی ہے لوگ میرا احترام کریں، میری تعظیم کریں، مجھے آگے بٹھائیں احترام کی جگہ پر، پھر اب سوچ لیں کہ یہ کہنا کیسا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب کے لیے، جیسے کہ کوئی پیر صاحب ہیں، ان کی اولاد ہے، وہ تعارف کروائے کہ میں فلاں کی اولاد ہوں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ یا کوئی بھی مشہور شخصیت ہے، مذہبی شخصیت، اس سے نسبت کہ میں فلاں عالم صاحب کا پوتا ہوں، اچھا ماشاءاللہ، تعظیم مزہ کے ساتھ ہے، احترام کریں گے لوگ، تو یہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ بس عاجزی نصیب فرمائے۔ بچنا بہت مشکل ہے، دنیا میں آ تو گئے، لیکن اب بس اللہ کرے کہ ہم ایمان سلامت لے کر جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی علی اللہ محمد۔ تعالی امیر علی سنت سے محمد۔ عرض ہے کہ جیسے ہماری کتاب مکتبۃ المدینہ نے جو شائع کی المدینۃ العلمیہ کی نام رکھنے کے احکام، اس میں حریم ایک نام رکھا ہے، گھر کی 4 دیواری، خانہ کعبہ کا بیرونی دیوار، مکان، گھر، تو اگر ہم اس طرح کا نام رکھ لیتے ہیں تو ہم رکھ سکیں گے؟ وہ تحریم تھا، وہ نام، وہ تحریم ہے، یہ حریم نام ہے جو اس کتاب کے اندر۔ مانا تو اچھے اس کے، تحریم نام کو بھی ہم نے ناجائز نہیں کہا ہے، کہیں نہ ناجائز کہہ دیا، میں نے مشورہ دیا کہ نام جن میں اچھے معنی اور بہتر وہی نام ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام و صحابیات ولیات سے منسوب ہونا، جو نام تو ان کی برکتیں لینے کی نیت سے رکھے۔ اب آج کل یونیک نام فلم ایکٹریس کے نام سے نسبت سے رکھیں گے، اس کی شہرت کی وجہ سے ملے گا کیا آپ کو؟ کسی کرکٹر کے نام سے رکھیں گے، کسی فنکار کے نام پر رکھیں گے، کسی ڈانسر کے نام پر رکھیں گے، تو آپ کو ملے گا کیا؟ بھلے نام کے معنی کتنے اچھے ہوں، لیکن آپ نے جو نسبت لگائی ہے وہ صحیح آدمی سے نہیں لگائی نا، تو اس لیے وہ اللہ والوں سے نسبت والے نام ہونے چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پھر وہ نام ہو جو لوگوں میں رائج ہو۔ اب جیسے کعبہ بہت مقدس مقام ہے، لیکن کوئی آپ نام رکھ دیں گے کعبہ کسی فرد کا، تو کیسی باتیں بنیں گی، لوگ کیسی طرح طرح کی باتیں کریں گے، پنچاتیں کریں گے، حیرت کا اظہار کریں گے، اور اس میں آپ کو تو خیر اب تو یونیک کے لیے مزہ ہی آئے گا، تو آپ کو ایسا نہ ہو کعبہ نام رکھ لیں، اور پھر بعض اوقات اسی کو گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں کہ وہ کعبے نے، نعوذ باللہ، تو اس سے بھی احتیاط اچھی ہے، اس سے مقدس نام میں کہ اگر رکھا تو پھر اس کا احترام بھی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کے
تخلص میں عطار ہے. جب آپ کے لکھے ہوئے کلام پڑھے جاتے ہیں تو اس میں عطار آپ اپنا تخلص کا استعمال کرتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو جو عطار آپ نے جو لکھا تو اس عطار کے لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ فیس بک پہ اس طرح کا میں عطر بیچا کرتا تھا بیگ میں رکھ کے، اور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے تذکرۃ الاولیاء لکھی ہے، ان کا مجھے پتا تھا کہ ان کا تخلص عطار، ان کا شاید ہو سکتا ہے کہ اب تو بعد میں پتا چلے گا، عطار تو بہت بڑی فیملی ہے یہ عربوں میں، تخلص نہیں ہے یہ ان کی، جیسے ہم میمن ہیں، سندھی ہیں، اس طرح مطلب کوئی فیملی ہے یا ان کا سر نیم یا جو بھی کوئی ذات ہوتی ہے تو عطار. تو میں نے یوں عطر سے عطار اپنے لیے تخلص رکھ لیا، عطر والا. ویسے عطار بولتے ہیں دیسی دوائیں بیچنے والے کو، یہ بعد میں پتا چلا میرے کو. پنساری بھی نہیں سمجھیں گے، یہ پان والی دکان سمجھیں گے پنساری. دیسی دوائیں بیچنے والے کو پنساری بولتے ہیں، عطار بھی بولتے ہیں. اب آج کل کیا بولتے ہیں پتہ نہیں ہے، عوام تو بس وہ کسی طرح گزارا کر ہی لیتے ہوں گے. دیسی دوا کی دکان بولتے ہوں گے یا جڑی بوٹیاں جہاں ملتی ہیں وہ دکان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو کڑوی کڑوی دوائی پینی پڑتی ہے، تو آپ کوئی روحانی علاج بتاتے تو ہم کو کڑوی دوائی نہ پینی پڑے. اور کیا جب آپ چھوٹے تھے تو کڑوی دوائی تھی؟ یہ میمونہ بھائی بنت حاجی مشتاق دبئی، یہ بیچاری بہت سخت بیمار ہو گئی تھی اور پہچانی نہیں جا رہی تھی، ایسا اس کا حلیہ بن گیا تھا ہاسپٹل میں. تو ان کے ابو نے مجھے تصویر بھیجی تھی، تسلی وغیرہ دی تھی. اب یہ آ گئی ہے میدان میں الحمدللہ. ایک اور سوتی پیغام بھی ان کا اس کے ساتھ تھا کہ میں یوں ٹھیک ہو گئی، میں نے یوں کیا اور یوں ٹھیک ہو گئی. ابھی یہ کڑوی دوائیں پی پی کے بیچاری ہے مدنی منی تنگ آ گئی ہے، ایسا اس کے اس سے لگ رہا ہے. اب یہ مجھے پوچھ رہی کہ آپ نے کڑوی دوائی پی چھوٹے تھے تو اگر میں نے پی ہو تو اب آپ کے لیے میٹھی ہو جائے گی؟ تو ظاہر ہے کہ وہ بچپن میں بیمار تو عام طور پہ ہوتے ہیں، میں بھی بیمار ہوتا تھا تو کڑوی دوائی بھی پی ہوگی. اب مجھے کوئی صراحتاً میں کہہ نہیں سکتا، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن پی ہوگی. پی نہیں پڑتے کڑوی بد مزہ دوا تو بد مزہ ہی ہوتی ہے. تو امی ابو اگر بد مزہ کڑوی دوا پلائیں تو پی لینی چاہیے. کہ امی ابو کے بارے میں یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے فائدے کا کام کرتے ہیں. تو یہ ہم کڑوی دوائی پئیں گے تو ان کو زیادہ میٹھے لگیں گے جب تندرست ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ امیر اہل سنت جو بھی تسبیحات پڑھی جائیں کم از کم ان کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ جیسا کہ کل آپ نے ایک تسبیح کا جو ورد کروایا، ذکر فرمایا سبحان اللہ عدد خلقہ، تو ان کی تعداد ہمیں کم از کم دن بھر میں کتنی پڑھنی چاہیے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ عدد خلقہ، اس کی تعداد حدیث پاک میں لکھی، اس جو حدیث پیش کی اس میں لکھی نہیں ہے. تو اب اپنی توفیق جتنی ہو، جتنا نبھا سکتا ہے، جو بھی عمل اختیار کیا جائے وہ ہو کہ جس کو یہ نبھا سکے اور اس پر پرمیننٹ یہ چل سکے، تو یہ اچھا ہوتا ہے. چاہے تھوڑا ہو عمل لیکن یہ مستقل ہو نا، پرمیننٹ، تو وہ اچھا ہوتا ہے. تو اب اپنے طور پر آپ کوئی بھی تعداد فکس کر سکتے ہیں.
چاہے آپ 112 بار پڑھا کریں، ہے تو مختصر، سبحان اللہ عدد خلقہ، بہت جامع ذکر ہے، پاکی ہے اس اللہ کی تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر، خلقہ ہی، اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، یعنی یہ اربوں خربوں بار ہم نے یہ اللہ کی پاکی بیان کر لی ایک لفظ بول کر اس جملے میں، اتنا یہ جامع ورد ہے، سبحان اللہ عدد خلقہ۔ رات کو ہم نے اس کو بار بار دہرایا بھی تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کسی کا سوال آیا ہے کہ وہ اپنے جرنلزم جو صحافت کا جو شعبہ ہے اس سے متعلق، تو اس کے لیے امیر سنت کا ایک رسالہ ہے، اخبار کے متعلق سوالات اور جوابات، اخبار کے بارے میں سوال جواب۔ تو یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net۔ اس ویب سائٹ پر جو ہماری جو بک لائبریری ہے وہاں پر یہ رسالہ پڑھنے کو مل سکتا ہے۔ یہ بک لیٹ ہے امیر سنت کا، آتھر آف امیر سنت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک جائے نماز ہے جہاں چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں پر یا مسجد ہو یا چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں ایک جماعت ہو رہی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری جماعت ہو رہی ہوتی ہے، پھر ایک جماعت میں لوگ پورے نہیں ہوتے، پھر دوسری جماعت ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تو مسجد وہ ہے کہ جو اسٹیشن کی ہوتی ہے یا پہلے کے جو بازار ہوتے تھے بالکل شہروں سے الگ، اس طرح کی ہے تو مسئلہ ہی نہیں کہ اس میں ہر جماعت کے لیے اذان بھی کہی جائے گی، اور ہر جماعت جو ہوگی وہ ایک طرح کی نئی جماعت ہوگی وہاں پر۔ اور اگر ایسی نہیں ہے بلکہ محلوں کی مسجد ہے جیسے ہمارے یہاں پر ہوتی ہے، اور اس کے لیے امام مؤذن وغیرہ سب مقرر ہوتے ہیں، تو اگر وہاں ایک جماعت ہو چکی ہے اب دوسری جماعت ہو رہی ہے تو یہ جماعت ثانی کہلائے گی۔ اس میں یہ جائز ہے، البتہ اس میں یہ کیا جائے گا کہ جہاں پہلے امام صاحب کھڑے ہوئے تھے وہاں سے کچھ ہٹ کے دوسرے امام صاحب کھڑے ہو جائیں، کچھ حیت اس کی تبدیل کر دینی چاہیے۔ پہلی جماعت جان بوجھ کر چھوڑی نہ جائے جی، کہ وہ واجب ہے، جبکہ اور کوئی شرعی اس میں عذر نہ ہو۔ سوالات تحریری طور پر جو فیس بک پر ہمیں بھیج رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ابھی سن رہے دیکھ رہے ہوں تو ان سے ایک بڑی مجھ سے ریکویسٹ ہے، عرض کرتا ہوں کہ سوال جتنا ہو سکے مختصر لکھیں اور تفصیل زیادہ، کیونکہ جب سوال بہت بڑا ہوگا تو اس کو پڑھنے میں بھی دقت ہوتی ہے، اور پھر سوالات کا ایک آپ بھی جو جب فیس بک پر آپ بیٹھے ہوں گے اور لائیو مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک مسلسل سوالات اور کامنٹس آ ہی رہے ہوتے ہیں، تو اس کو پراپرلی اسٹڈی کرنا اور پڑھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لہٰذا کائنڈلی ریکویسٹ کرتا ہوں میں کہ جو بھی سوال لکھیں بڑے شارٹ 2 لائنوں میں، اگر آپ کا سوال لکھا جا سکتا ہے تو پھر 2 لائنوں میں سوال لکھ کر بھیجیں۔ صلو علی الحبیب۔ یہ بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ پیسے دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں، مذاقاً کہتے ہیں سود سمیت وصول کروں گا، تو یہ کہنا کیسا؟ یہ ہوتا عموماً تھوڑا سا مذاق میں یا وہ ایسے ہی ہوتا ہے، لے لو لیکن دیکھو سود سمیت وصول کروں گا۔ صرف مذاق میں ایک گناہ کی نیت کا اظہار، نیت بھی نہ ہوئی ہے، مذاق میں کہہ رہے ہیں۔ ہاں ظاہر ہے کہ وہ سود حرام ہے، تو اب یہ اپنا کہہ رہا ہے کہ مطلب تم قرضہ لے لو میں کھاؤں گا حرام تم سے لے کے، یہ اچھی بات تو نہیں ہے، ایسا نہ کہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا ایک سوال عرض ہے کہ میری دادی نے مجھے یہ غلہ لے کر دیا تھا، ابھی میں اس کے اندر پیسے جمع کرتا رہا ہوں کافی دنوں سے، تو اس کے اندر ابھی کافی پیسے جمع ہو گئے ہیں،
تو کیا میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ آپ تو نابالغ ہیں نا، تو نابالغ کے ذاتی جو رقم ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، چاہے لاکھوں روپے جمع کر لیں آپ۔ اب اس میں سمائیں گے کتنے غلے میں؟ اور تھے بھی سکے، تو اس میں تو یہ سکے تو پورا بھی بھر جائے نا۔ پاکستان میں بڑے سے بڑا سکہ کتنے کا ہے؟ 10 روپے کا ہو گیا، 5 کا، تو یہ سارا پورا بھر جائے گا نا سکوں سے۔ یہ جو آپ نے دکھایا مٹی کا غلہ، تو تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اتنی رقم نہیں بنے گی اس کی، اگر کوئی یعنی کہ بالغ ہو وہ بھی اس طرح جمع کرے تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابو بکر شیخ اسرار ہند کے شہر ناسک سے عرض کر رہا ہوں، روزے کی حالت میں ہم دوپہر میں سو جاتے ہیں، وہ منہ میں جو تھوک اور رال ہوتی ہے وہ نگل جاتی ہے، تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام تنویر احمد اتاری ہے، سلیمانی کابینہ خانیوال سے عرض کر رہا ہوں، یا سیدی مجھے سگریٹ سے الرجی ہے، جب بھی کوئی سگریٹ پیتا ہے تو مجھے اس کی اسمیل سے متلی ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ یا سیدی میں کبھی کبھار اپنی جیب سے عطر کی شیشی نکال کر سنگلی انگلی پر عطر لگا کر اپنے ناک کے نتھنوں پر لگا لیتا ہوں تاکہ سگریٹ کی اسمیل سے بچ سکوں۔ یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ روزے پر اس طرح کرنا روزے سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی حرج نہیں ہے عطر لگانے میں، ناک پر عطر لگا لیا، بام لگا لیا، جائز ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روزے میں مسواک کرتے ہیں تو دانتوں میں سے خون نکلتا ہے تو روزہ ٹوٹے گا؟ اگر خون تھوک پر غالب ہے اور حلق سے نیچے اترے گا تو ٹوٹے گا۔ غالب یا تھوک کے برابر ہو یا تھوک سے بڑھ جائے خون کی مقدار اور حلق سے نیچے اترے تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ خالی دانتوں میں خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، جبکہ تھوکتا رہا تو اندر گیا ہی نہیں۔ اگر کم اترا اور ذائقہ محسوس ہوا، اتنا کم اترا لیکن ذائقہ محسوس ہوا، تب بھی روزہ ٹوٹے گا۔ تو بعضوں کا دانتوں میں خون آ جاتا لیکن بندہ تھوکتا رہے نا تو صاف ہو جاتا ہے اور اندر نہیں جاتا حلق سے نیچے۔ جن کو آپ نے سید کے حوالے سے جنہوں نے سوال کیا تھا، ان کا دوبارہ ایک رپلائی آیا ہے کہ آپ نے سید کے حوالے سے جو مدنی پھول عطا فرمائے۔ سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہم پیچھے سے سید نہیں ہیں، اس لیے کیا ہم سید لگا سکتے ہیں اپنے نام کے ساتھ؟ سید تو وہی ہو سکتا ہے جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادوں سے جن کی نسل چلی، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو اب جیسے بیچ میں کسی نے سید کا دعویٰ کر دیا کہ میں سید ہوں اور وہ سید نہیں تھا، تو اب اس کی جتنی بھی نسلیں چلیں گی قیامت تک وہ سب سید نہیں ہیں۔ تو اگر یہ آپ کے پاس کنفرم معلومات ہے تو پھر تو خود کو سید کہنا جائز نہیں ہے، آپ ڈکلیئر کر دیں اگر کنفرم معلومات ہے آپ کو تو کہ میں سید نہیں ہوں۔ تھوڑا خاندان والوں میں ہو سکتا ہے مسئلہ ہوگا، مسئلہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ سیدوں کو ایک تعداد ہے جو احترام کرتے ہیں، تو احترام کی وجہ سے میں نے وہی منع کیا کہ سید ہے تو بھی اپنے آپ کو غور کر لے کہ اس لیے نہ کہے کہ لوگ میرا احترام کریں سید۔ تو یہ تو اس کی تو مذمت میں نے آپ کو سنائی، حدیث پاک میں سنائی۔ جو عطر والا مسئلہ ہے اس میں تھوڑا سا اس میں احتیاط ضروری ہوگی کہ یہ کہہ دیتے کہ انگلیوں پہ لگا کے پھر ناک میں لگا لیتے ہیں، اس میں جیسے اگر قطرے وغیرہ اندر چلے گئے یا اس کا کوئی حصہ اندر چلا گیا تو پھر مسئلہ ہوگا۔ ایک عطر سونگنا یہ تو ٹھیک ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے،
لیکن اگر اس کو باقاعدہ جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ انگلیوں پہ لیا اور پھر اس کو ناک پہ مل لیا اندر، تو اس میں پھر خوشبو چلی جائے گی اندر، اتر جائے گا نا، تگنی کا ناچ نچا دے گا اس کو، پتہ چل جائے گا. تو وہ احتیاط سے لگائیں گے، اندر نہیں جانا چاہیے. اس طرح بام بھی لگائیں گے، اندر نہیں جانا چاہیے. طبی طور پہ جو نقصان ہوگا نا عطر یہاں لگانا، اللہ بہتر جانے. اب بیچاروں کو الرجی ہے، اللہ تعالیٰ ہر عطر ایسا نہیں ہوتا تکنی کا ناچ نچانا. ڈال کے دیکھ لینا. نہیں، ہر عطر ایسا نہیں ہوتا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تجربہ ہے. اچھا، آپ نے ڈالا ہے؟ جی جی، عطر ڈالا ہے، لگایا ہے یہاں. لگانا اور چیز ہے، اندر جائے گا تو ایسا جلن مچائے گا. تو پیر صاحب نے کہا تجربہ کرنے میں کیا آ رہا ہے؟ میں عطار ہوں. بہرحال ہو سکتا ہے کوئی دیسی چیزوں کا عطر آتا ہو جس کو عطر نہ کہتے ہو، خوشبو دیتا ہو، وہ ناک میں ڈالا جاتا ہو. جیسے اس کو کھا پی سکتے ہیں نا. ہاں، جو یہ مشک ہے، امبر ہے، تو دواؤں میں ڈلتے ہیں، یہ تو اصل چیزیں ہیں نا. اس میں دارالفتہ اہل سنت کا ایک فتویٰ ہے نا کہ وکس کی ایک قسم کا کیمیکل ہے. جی، ایک کیمیکل ہے بام کا، وہ ناک کے نتھنوں کے اندر لگاتے ہیں تو کیمیکل کے باریک اجزاء جو ہے وہ حلق کے راستے اندر چلے جاتے ہیں، تو وہ اس سے روزہ ٹوٹنے کا حکم ہوتا ہے. یہ باقاعدہ فتویٰ ہے دارالفتہ اہل سنت کا. تو اس سے تھوڑا سا مجھے یہ ہوا کہ کہیں پتہ نہیں کس ٹائپ کی وہ خوشبو ہے، اس لیے میں نے کہا احتیاط اس میں برتیں. خوشبو لگانے میں مسئلہ نہیں، عطر کے تو جزیات ہیں. جی جی، عطر البتہ مطلب یہ کہ اندر لگائے گا کوئی بھی نہیں. ہاں، کہاں لگاتے ہیں یہ عطر لگائے جائیں یہاں تو خوشبو اندر جائے گی. یہاں لگائیں گے نا، اب یہاں لگانا تو اتنا فائدہ بھی نہیں ہے یہاں مچھوں پہ. مگر یہ کہ بال سفید کر دے، بال اکھیڑ دے، تو میرے کو نہیں بولنا، کیمیکل ہے. روزہ بچانا بھی ضروری ہے کہ اگر واقعی کسی کے عطر چلا ہی گیا، چڑھ گیا، روزہ بھی یاد تھا، دماغ میں چڑھ گیا، اور بھلے پھر وہ اچھلتا رہے جلن کے بارے، لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا. کوئی حصہ چلا گیا اس کے اندر، دماغ میں چڑھ گیا ہے. بہت مشکل ہے یہ. فیس بک پیج پر اور سوشل میڈیا کے دیگر ذرائع پر مختلف انداز سے کئی عاشقان رسول نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا ہے. بیماری ہیں، پریشانی ہیں، گھر بار میں پریشانیاں ہیں، کاروبار میں پریشانیاں ہیں، گھر میں ماں باپ کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، سب کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا. اللہ سب پر خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، سب کی پریشانیوں پر، بیماریوں پر، جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے. ہم سبھی پر رحمت کی نظر فرمائے. اب تو رمضان کا آخری اشرا بھی، آخری سلامی بھر رہا ہے. 18 روزے ہوئے، وہ بھی 18 بھی اب بارڈر پہ 18 روزہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.